مولانا فضل الرحمان کے گھر سیاسی بیٹھک مفاہمت کے بادشاہ خود چل کر سربراہ JJY کے گھر پہنچے، بندوق کا تحفہ بھی دیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ۔ ادھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صدرداری کی ملاقات کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم JJY فی کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے تھے۔ مولانا کا نشانہ بہت اچھا ہے، آصف زرداری نے ٹھیک بندوق پکڑائی۔ PP رہنما قادر مندوخیل کی ایک نیوز کے پروگرام میں ایک پیش ود فروا وحید میں گفتگو، بولے پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب میں حکومت میں حصہ نہیں لینے لگی۔ مسلم لیگ نون کو سندھ کا گورنر اپنی جماعت سے لانا چاہیے ورنہ PP کو موقع دیں۔ چیف جسٹس کو توسیع دینے کے حوالے سے کہا مشورہ ہے، حکومت چیف جسٹس کو توسیع دینے کے بجائے عمر 68 سال کرتے۔ ترمیم سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ منصور علی شاہ کے بھی 3 سال بڑھ جائیں گے۔ JJY کا کسی بھی الائنس میں شامل ہونے سے انکار، PTI اور JJY وفود کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں PTI سے تعلقات بہتر رکھیں گے، اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں تعاون پر دونوں جماعتوں کا اتفاق ہوا، پارلیمنٹ اور دیگر معاملات پر ایشو ٹو ایشو مشاورت ہوگی۔ JJY فی الوقت اکیلے ہی اپنی مہم جاری رکھے گی۔ PTI وفد نے مولانا فضل الرحمان کی تجویز سے اتفاق کیا، ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نامنظور بلوں کو کیسے پاس کرایا جائے، حکومت نے پلان تیار کر لیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور، قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس نہ ہونے والے بلز منظور کرائے جائیں گے۔ بعض بلز سینٹ نے پاس کیے مگر قومی اسمبلی نے نہیں کیے، بعض بلز قومی اسمبلی نے پاس کیے لیکن سینٹ سے منظور نہیں ہوئے۔ مشترکہ اجلاس 28 اگست کو بلانے کی تجویز۔ الیکشن ایکٹ اور مخصوص نشستوں کے بارے میں نئے قوانین سازی بھی منظور کروانے کا امکان۔ پاکستان تحریک انصاف اندرونی سیاست کا شکار، علیمہ خان اور رؤوف حسن کے واٹس ایپ پیغامات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ بشرا بی بی کا پیغام احمقانہ ہے، اس کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے، اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے۔ بانی PTI کی ایسی کوئی بات بشرا بی بی سے نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے 3 جون 2023 کو رؤوف حسن کو بشرا بی بی سے منسوب پیغام بھیجایا۔ بانی PTI سے جیل میں ملاقات اور رونے کے واقعے کی روداد بیان کی۔ پاکستان تحریک انصاف حکومتی نمائندوں کے نشانے پر، وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر کا کہنا ہے کہ PTI پر قبضے کی جنگ جاری ہے۔ بشرا بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا اور من گھڑت بیانیاں پھیلا رہی ہے۔ تحریک انتشار میں کئی ڈس انفارمیشن سیل چل رہی ہیں۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی کے انتشار کو بے نقاب کیا۔ ان نفرت تقسیم کی سیاست کرنے والوں کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری بولی بھابھی اور نند میں پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے۔ بانی کے بغیر PTI کی کوئی اہمیت نہیں، تحریک کے عدم اعتماد کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اصل PTI کو تباہ کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی ایک نیوز کے پروگرام میں ایک پیش ود فروا وحید میں گفتگو، کہا فیض حمید کی گرفتاری کا بانی اور ان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فواد چودھری کی اگلے ایک ہفتے میں PTI کو مزید ریلیف ملنے کی پیش گوئی، بولے یہ حکومت کی ناکامی ہے جو سال میں بانی کی سیاست کا توڑ نہ مل سکا۔ بانی PTI کا ٹرائل کا ملٹری کورٹس میں جانے سے ملک کی بدنامی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر پسند عناصر کے خلاف اعلان جنگ، مریم نواز کا کہنا ہے کہ پولیس پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا، کوتاہی ہوئی، غلطی کا ازالہ کریں گے، کچے کے مسائل کا مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شیخ سید ہسپتال رحیم یار خان کا دورہ، زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ مریم نواز شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملی، بیوہ خاتون کو گلے سے لگایا، کمسن بچوں کو پیار کیا۔ نااہلی یا اوور کانفیڈنس، بھارتی وزیر اعظم کے طیارے کا پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کا انکشاف۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق نریندر مودی کا طیارہ 40 منٹ سے زیادہ پاکستانی فضائی حدود میں رہا۔ طیارہ 21 اگست کو صبح 10:15 بجے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم 3 روزہ دورہ پولینڈ سے واپس بھارت جا رہے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ اسلام آباد اور لاہور کے ایئر کنٹرول ایریا سے گزرا اور نیو دہلی میں داخل ہوا۔
ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے وفاقی وزیر داخلہ وزیر خالد مقبول صدیقی تنقید کرتے ہوئے بولے، جنا اسپتال ڈونرز کے پیسوں پر چل رہا ہے، یہ شہر ٹیکس اور ڈونیشن دونوں دے رہا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا بھی جوابی وار، خالد مقبول صدیقی کے جنا اسپتال سے متعلق بیان کو مذائقہ خیز قرار دیا گیا۔ کہا کراچی کے تاجروں اور قربانی کی کھالوں کی شکل میں جو چندہ ایم کیو ایم نے لیا اسے بھی یاد رکھا جائے۔ ہمارے اسپتالوں کا چندہ عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی سیاسی مخالفین پر برس پڑے، کہتے ہیں پی ٹی آئی آج اپنے کرتوتوں کے باعث زوال کا شکار ہے۔ 2018 کے الیکشن میں ایک شخص کو زبردستی اقتدار میں لا کر بٹھایا گیا جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ نگران حکومت کی نااہلی کی وجہ بی آر ٹی پروجیکٹ 7 ماہ بن رہا، کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ شرجیل میمن کا کراچی کے شہریوں کو جدید بسیں فراہم۔ سانحہ کارساز کراچی کے متاثرین انصاف کے منتظر، ملزمہ کی میڈیکل ایگزامن رپورٹ میں تاخیر، 5 روز گزر جانے کے باوجود میڈیکل ایگزامن رپورٹ تیار نہ ہو سکی۔ تفتیشی حکام کے مطابق حادثے کے دیگر زخمیوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ ایک زخمی عبدالسلام کی حالت تشویشناک، پولیس کا برطانوی لائسنس کی تصدیق کرانے کا فیصلہ، کہتے ہیں تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم بنائی گئی۔ ہوشیار، بارشوں کا اسپیل ابھی ختم نہیں ہوا، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور ڈویژن میں بارش سے سیلاب کا خطرہ۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین اور تھرپارکر میں طوفانی بارش متوقع۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی بارش کا امکان۔ گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، ناروال میں بادل برسیں گے۔ کراچی میں ہلکے بادلوں کے ساتھ چلچلاتی دھوپ کا راج۔ شہر میں آئندہ 2 روز دن میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ایک نیوز بن گیا حیدرآباد کی آواز، سامنے لایا شہریوں کے حل طلب مسائل۔ شہر میں بنیادی ضروریات کی زندگی کا فقدان، پینے کا پانی دستیاب ہے، نہ ہی سیوریج کا بہتر نظام۔ سڑکوں اور شاہراہوں کی ابتر صورتحال، تفریح گاہیں بھی ویران، رانی باغ اور چڑیا گھر بھی انتظامیہ کی عدم توجہی کی نظر ہو گیا۔